ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے دارالافتاء اہل سنت، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین رمضان شریف کی برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور رمضان شریف کے اندر کی جانے والی یہ ساری عبادات، روزے کی عبادت، نماز تراویح، اور ایک تعداد ہے جو اپنے اموال کی زکوٰتوں کو ادا کرتے ہیں، صدقات فطر ادا کرتے ہیں، اعتکاف کے لیے بھی تیاریاں کرتے ہیں۔ تو جتنی بھی عبادات رمضان کے مہینے میں کی جاتی ہیں، رب تعالیٰ کما حقہ، جیسا شریعت مطہرہ نے ہمیں حکم دیا ہے ویسے یہ بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے روزے بھی قبول فرمائے، اور روزے کے مقاصد لعلکم تتقون، اللہ پاک ہم سب کو متقی بھی بنا دے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے کہ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے، اللہ اس کے لیے ایک قرات اجر لکھ دیتا ہے، اور ایک قرات کتنا ہے؟ احد پہاڑ کی مثل۔ سبحان اللہ، آدمی درود پڑھتا جائے، رب تعالیٰ کی رحمتیں انشاءاللہ چھم چھم برستی رہیں گی، اور عظیم اجر و ثواب کے بھی حقدار بنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین اکرام، پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ اول تاخیر شامل رہیے۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں پروگرام میں مفتی محمد ماجد اتاری، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے ہیں حضرت؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان، اللہ کا شکر۔ ماشاءاللہ۔ بڑھتے ہیں ہم اپنے ناظرین کے سوالات کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ میرا نام محمد انیس ہے۔ میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص پر 2010 میں جو ہے وہ زکوٰۃ لازم ہوئی تھی، اور اس نے جو ہے اس وقت جو ہے زکوٰۃ ادا نہیں کیا، اور اس نے جو ہے وہ سونا بیچ بھی دیا تھا، لیکن جو ہے اب وہ اس سال جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے، تو وہ اس سال کی قیمت سے زکوٰۃ ادا کرے گا، یا 2010 میں جو اس پر زکوٰۃ لازم ہوئی تھی اس حساب سے زکوٰۃ ادا کرے گا؟ براہ کرم جواب ارشاد فرما دیں۔ جی، 2010 میں یعنی آج سے کہیں تو 13 سال سے زائد کا عرصہ جو گزر گیا۔ اچھا، کئی ناظرین جب سوال کرتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں 2010 کی بات ہے، 11 کی بات ہے، 13 کی بات ہے، تو کیا زکوٰۃ میں انہی سالوں کا اعتبار کیا جائے گا یا چاند کے اعتبار سے دیکھا جائے گا؟ یہ بھی بتا دیں، اور پھر یہ ریٹ کے حوالے سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو باتیں، ایک تو سائل نے سوال کیا، دوسرا آپ نے اس میں ایڈ کیا۔ دیکھیں، زکوٰۃ میں شرعی حکم یہ ہے کہ ہم چاند کا اعتبار کرتے ہیں، چاند کی تاریخوں کا اعتبار کرتے ہیں۔ تو جب بھی کوئی اپنی زکوٰۃ ادا کرنا چاہے گا تو اس کو اپنی چاند کی تاریخوں کا اعتبار کرنا پڑے گا۔ جیسے سائل نے کہا کہ 2010 میں مجھے زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا تھی، تو اب ان کو یہ دیکھنا ہوگا کہ 2010 میں کب ان کے پاس مال آیا تھا سال پہلے، اور کس وقت یہ صاحب نصاب ہوئے، اس کی جو چاند کی تاریخ ہے اس کا تعین کرنا ضروری ہے۔ ٹھیک۔ اکثر ہمارے یہاں ایسا ہی ہوتا ہے کہ تاریخوں کا تعین نہیں کرتے، اور جو ہمارے جو عیسوی سن ہیں اسی کے اعتبار سے زکوٰۃ کی ادائیگی کر رہے ہوتے ہیں۔ کیونکہ عیسوی سن میں اور ہجری سن میں دنوں کا فرق آ جاتا ہے، تو زکوٰۃ کی ادائیگی میں زکوٰۃ کی کمی بیشی بھی ہو جائے گی، زکوٰۃ میں بعض اوقات تاخیر بھی ہو جائے گی، تو یہ ساری کی ساری چیزیں گناہ میں چلی جائیں گی۔ تو یہ یاد ہونا چاہیے کہ کب میں صاحب نصاب ہوا ہوں، ٹھیک، اور کس دن جو ہے وہ میری زکوٰۃ کی ادائیگی مجھ پر لازم ہوتی ہے، اور یہ جو ہجری سن کے اعتبار سے ہونا چاہیے۔ اچھا، یوں یاد کیا جا سکتا ہے کہ 2010 والا رمضان یا 2010 والا شعبان، اس طور پر اس کو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو یاد کریں گے، ورنہ آپ جیسے 1445 سن ہجری ہے، اور اس سے ہم پیچھے چلیں تو 1435 یا 10 سال پہلے کی بات کریں، تو یوں عام طور پہ اچھوں کو یاد نہیں رہتا، بلکہ دینی شغف رکھنے والوں کو بھی سن پوچھیں تو یاد نہیں ہوگا، مہینہ تو بتا دیں گے، رجب چل رہا ہے، شعبان ہے، سن کون سا ہے وہ نہیں بتا پائیں گے۔ مہینہ بھی بتا دیں گے، مگر دیکھیں اصل بات وہی ہے
کہ مہینے میں بھی دن کا بھی معلوم ہونا ضروری ہے. وہ دن مثال کے تاریخ. جی دن تاریخ کا یاد ہونا بھی ضروری ہے. یعنی مثلا اگر اس کو یہ یاد ہے کہ رمضان میں صاحب نصاب ہوا تھا یا شعبان میں صاحب نصاب ہوا تھا تو وہ پہلی تاریخ تھی یا بیچ کی تاریخ تھی یا آخری تاریخ تھی, تو اس کا تعین کرنا بھی اس کے لیے ضروری ہے. بہرحال یہ بات تو وہی ہے جو آپ فرما رہے ہیں, اور یہ ناظرین کرام ہر ایک کو یہی سوچنا ہے اور اپنی ان تاریخ کا تعین ضرور کر لیں. اور ان کے لیے جو ہمارے ایسے ناظرین ہیں جو پہلی مرتبہ زندگی میں صاحب نصاب ہوئے ہیں, تو ان کے لیے اور آسانی کہ ابھی سے وہ اپنا وہ تاریخ یاد رکھیں اور اس کے مطابق اپنا سال بسال حساب کتاب رکھیں. اچھا, کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے بچے ابھی جوان ہو رہے ہیں, بالغ ہو رہے ہیں, تو ان کی تاریخیں یاد رکھنا بھی آسان ہے. ان کو بھی آپ بتائیں, بالخصوص وہ جو بالغ بھی ہو رہے ہیں اور وہ صاحب نصاب بھی ہیں. اچھا, اسی طرح کئیوں کی شادیوں میں, بچیوں کی بات کریں, بیٹیوں کی بات کریں, تو ان کو شادیوں میں زیورات ملتے ہیں, تو یوں اپنے صاحب نصاب ہونے کی تاریخ کا شادی کی تاریخ سے جو آگے اسلامی تاریخ بنتی ہے تو اس میں بھی امید ہے کہ ان کو آسانی رہے گی. تو یوں اپنا ایک غالب گمان کریں کہ کب کب صاحب نصاب بنے تھے, کیونکہ حساب کتاب جب بھی ہم کریں گے اور آپ کو کوئی بھی مفتی صاحب مسئلہ بتائیں گے تو اصل وہی ہوگا کہ آپ کی تاریخ کیا تھی, آپ کے نصاب کے سال پورے ہونے کی اسلامی تاریخ کیا تھی. ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے. چلے خیر, آپ نے یہ بتایا. ان کا جو سوال تھا کہ 2010 کی زکوٰۃ رہتی اب ادا کرنی ہے, ریٹ کون سا معتبر؟ دیکھیں, ریٹ اسی وقت کا معتبر ہوگا. مثلا مثال کے طور پر 2010 کی زکوٰۃ لازم ہے, 2009 کی لازم ہے, تو جس سال کی زکوٰۃ لازم ہوئی, اب جب زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے کے لیے جائیں گے تو گولڈ کا اس سال کا ریٹ نکالیں گے اور وہی ریٹ نکال کر اسی کے اعتبار سے زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا ہوگی. ابھی جیسے مہنگا ہو گیا ہے, اس وقت تھوڑا کم تھا, تو ابھی تو لازمی حساب کریں گے. جن کا بھی مسئلہ ہے وہ حساب تو کر رہیں گے. اگر یہ اس کا برعکس ہو جاتا, اس وقت مہنگا اور پھر اس دور میں نکالیں کہ وہ سستا ہو جائے, تو پھر شاید بھاری پڑ جائے حساب کتاب کا. پھر شاید بھاری پڑ جائے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ پچھلے کئی سالوں کی زکوٰۃ لے کر آتے ہیں کہ پچھلے کئی سال سے سونا اتنا موجود ہے کہ جس پہ زکوٰۃ لازم ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, اور پچھلے سب سالوں کی زکوٰۃ نکالنی ہے. اور وہ آج کے حساب سے حساب نکال کے لے کر آ جاتے ہیں تو بہت بڑی اماؤنٹ بن رہی ہوتی ہے, تو یوں بیچارے پریشان بھی ہوتے ہیں. مگر جب اس کو 10 سال 12 سال 15 سال پیچھے سے لے کر چلتے ہیں تو وہ ایک نارمل سی اماؤنٹ بنتی ہے, کیونکہ پہلے سونا سستا تھا, اب سونا مہنگا ہو گیا. مفتی صاحب یہ اتنا عرصہ جو زکوٰۃ نہیں دی, کیا گناہ بھی نہیں ہوگا اس کا؟ جی بالکل, یہ تو ہے, یہ تو لازمی چیز ہے. جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہر شخص کو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کب صاحب نصاب ہوا ہے, کب اس کے پاس مال آیا ہے. جو علماء نے علم کے متعلق ارشاد فرمایا کہ علم کب کب سیکھنا ضروری ہے, تو جس پر نماز فرض ہو گئی اس پر لازم ہے کہ وہ نماز کے مسائل سیکھے. جو صاحب نصاب ہو گیا زکوٰۃ کے اعتبار سے, تو اسے چاہیے کہ وہ زکوٰۃ کے مسائل سیکھے, اسے زکوٰۃ کے مسائل معلوم ہونے چاہیے. اب زکوٰۃ کے مسائل معلوم ہونے میں سب سے پہلی چیز ہی یہی ہے کہ یہ کب صاحب نصاب ہوا. کب صاحب نصاب؟ علم حاصل نہیں کیا اور ایسے ہی زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے رہے, خدا نخواستہ اگر یہ ہر سال ہی لیٹ ہوتے رہے, کبھی 10 دن کبھی 15 دن کبھی مہینہ, تو وہ اس اعتبار سے ہر سال ہی گناہ گار ہوتے رہیں گے. بعد میں اگرچہ زکوٰۃ ادا کر دی, 10 دن بعد ادا کی, 15 دن بعد ادا کی, تو یوں ایک تو گناہ گار ہوتے رہیں گے. اور یہ جو صورت ہمارے جو سائل نے پوچھی ہے, یہ تو برسوں کی بات ہے. برسوں کی بات ہو گئی, ٹھیک ہے, جو 13-14 سال سمجھیں کم و بیش ہو گئے, تو گناہ بھی ہے, اس سے فوراً توبہ بھی کرنی ہے اور ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی بھی کرنی ہے. ٹھیک جی, مزید سوال. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے, روزے کی حالت میں کھارا پانی منہ میں لیا, پھر کلی کرنے کے کچھ دیر بعد تھوک کے ساتھ کھارا پانی کا ذائقہ بھی اندر چلا گیا, تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ کھارا پانی کا ذائقہ تو محسوس ہوتا ہے جیسے ہی آپ کلی کے لیے منہ میں لیتے ہیں, لیکن اندر چلے گیا, کیا حلق سے اترنے سے کوئی فرق, جیسے یہ پوچھ رہے ہیں؟ دیکھیں, حلق سے اترنے کی جہاں تک بات ہے, وہ تو نارمل پانی بھی ہوگا, روزہ دار ہونا یاد ہوگا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اصل میں ان کے ذہن میں جو بات ہے وہ یہ بات ہے کہ پانی اگر کھارا ہو, یعنی نارمل پانی سے ہم وضو کرتے ہیں, کچھ نہ کچھ پانی کی تری منہ میں رہ جاتی ہے, اس کا تو پتہ ہی نہیں چلتا لعاب کے ساتھ. مگر جب یہی جو پانی ہے وہ کھارا پانی ہوگا تو پھر بعض اوقات اس کا ذائقہ ہلکا سا محسوس ہوتا ہے, تو یہ جو ذائقہ محسوس ہوگا اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے, ذائقہ مطلب ایک ہوتا ہے حلق میں, ایک ہے کوئی بھی چیز ہم لیتے ہیں, دائرے کلی کرتے ہیں, پانی کا ٹیسٹ معلوم ہوتا ہے, تو اس سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. اس سے روزہ نہیں ٹوٹے. بس جو کچھ منہ میں تھوک دیں, اچھی طرح کلی کر لیں
اور اس سے کچھ بھی نہیں فرق پڑے گا یہ نہیں؟ دیکھیں پانی کا جہاں تک تعلق ہے، پانی اگر کھارا پانی ہے جیسے سمندر کا پانی ہے یا نارمل پانی ہے تو اس میں جو تری اگر منہ میں رہ بھی جاتی ہے تو اس کے تھوکنے کا شرعی طور پہ حکم نہیں ہے، یعنی اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. جو تری جو محسوس ہو رہی ہے یا اس کا ذائقہ محسوس ہو رہا ہے، روزہ اسی صورت میں ٹوٹے گا کہ روزہ دار ہونا یاد بھی ہو اور پھر وہ پانی حلق سے نیچے اترے، یعنی منہ میں پانی لیا ہے کلی کی تو وہ کلی کر دیں، بس ختم. جی مزید سوال. میرا سوال یہ ہے کہ وطر کے بعد تراویح کی نماز کا کیا حکم ہے؟ براہ کرم جواب ارشاد فرما دیجیے. وطر کے بعد تراویح، یہ عام طور پر تو مساجد میں ظاہر ہے پہلے نماز عشاء پھر تراویح اور پھر وطر، لیکن اگر کوئی پہلے سے ہی وطر پڑھ لے تو کیا تراویح بعد میں پڑھ سکتا ہے؟ دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ جو تراویح کا ٹائم ہے وہ عشاء کے فرائض پڑھنے کے بعد طلوع صبح صادق سے پہلے تک تراویح کا ٹائم ہے. ٹھیک. فرض ادا کر لیے اور فرض ادا کرنے کے بعد عام طور پر تو یہ ہوتا ہے کہ تراویح پڑھی جاتی ہے پھر وطر پڑھے جاتے ہیں. فرض بھی پڑھ لیے اور وطر بھی ادا کر لیے، اب بعد میں اگر تراویح ادا کرتے ہیں تو بھی تراویح ادا کر سکتے ہیں، تراویح ہو جائے گی. تراویح ہو جائے گی. اور ویسے اگر جماعت سے پڑھ رہے ہیں تو پھر کوشش یہی ہو کہ وطر بھی اسی طرح جماعت سے پڑھ لیں اور تراویح کی نماز بھی. جی بالکل صحیح. عام طور پہ خواتین رات کو آرام کر جاتی ہیں کہ سو جائیں، اور صبح سحری میں جب اٹھتی ہیں ان کو سامان بھی سب کچھ سحر کا بنانا ہے، تو اس وقت تراویح کی وہ نماز پڑھ سکتی ہیں؟ جی بالکل، جیسا میں نے عرض کیا کہ تراویح کا جو وقت ہے عشاء کے فرائض پڑھنے کے بعد طلوع صبح صادق تک ہے، تو اس وقت بھی اگر تراویح کی نماز ادا کرتی ہیں تو بالکل کر سکتی ہیں. یعنی جب تک سحری کا وقت باقی ہے تراویح کا بھی تراویح کا وقت باقی ہے. تراویح کا وقت بھی باقی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ سہولت ہے ان لوگوں کے لیے جو عام طور پہ کہتے ہیں کہ ہم چونکہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتے ہیں لیکن پھر ہمیں فوراً کہیں جاب کے لیے جانا ہے، ہماری دکانیں کھلی ہوئی ہیں تو ہمیں وہ مصروفیت ہے، دیگر اور چیزوں کی. تو پہلی تو کوشش یہی ہونی چاہیے، رمضان شریف کون سا پورا سال ہے، سال میں ایک مہینہ ہے، اس میں آپ اپنی جاب یا آپ اپنی شاپ دکان جہاں بھی آپ کام کرتے ہیں اگر اس طرح کا کوئی سلسلہ بن سکے کہ آپ تراویح کی نماز بھی طریقے سے باجماعت ہی ادا کریں، قرآن پاک سننے کو ملے گا، پورا ختم قرآن شریف ہوتا ہے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. لیکن اگر واقعی ایسے آزار ہیں اور نہیں آپ پڑھ پاتے تو ٹھیک ہے، آپ اپنی جاب پہ چلے جائیں، اپنے کام پہ جہاں پہ بھی آپ کام کرتے ہیں یا اپنی شاپ پہ، لیکن پھر تراویح چھوڑے نہیں. تراویح سنت موقدہ ہے اور اس کے ترک کی عادت بنانا گناہگار ہوگا انسان، تو اس لیے تراویح نہ چھوڑیں. آپ رات کے وقت 12 بجے پڑھ رہے ہیں، 1 بجے پڑھ لیں، 2 بجے، صبح سحری کے وقت تک، یعنی جب تک وہ کہتے ہیں نا سائرن نہیں بجے روزہ بند کرنے والا، یا روزے کا ٹائم جب تک نہیں، تو آپ تراویح پڑھ سکتے ہیں. تو اس لیے کوشش کریں، اور رات کو پڑھیں گے تو ایک تسلی ہو جاتی ہے. صبح ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کی طبیعت کی پوزیشن بھی ویسی رہے اور وقت بھی ہو. بعض اوقات آدمی نماز کسی وجہ سے کچھ ذہن ہوتا ہے نا کہ زور کا نماز کا اتنا وقت ہے، تو اب گھروں میں خواتین بھی تھوڑا مؤخر کرتی ہیں کہ ابھی وقت بہت باقی ہے. اب جب لے کے ہی اس کو بالکل آخری وقت پہ پہنچیں تو اچانک گھر میں کوئی مہمان آ گیا، اچانک کوئی اور آ گیا، کوئی بچے نے کوئی ایسا کھیل کھیل دیا گھر میں کہ اب آپ مائیں اس طرح مصروف ہوگی تو نمازیں یوں رہ جاتی ہیں بعض اوقات. تو کوشش یہی ہو کہ جو وقت حتی الامکان دیا گیا نا اس میں پڑھ لے بندہ، مستحب وقت میں پڑھ لے تو زیادہ اچھی بات ہے. جی مزید سوال. میرا ایک سوال ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کا جو وکیل ہوتا ہے زکوٰۃ کی رقم وہ خود رکھ سکتا ہے؟ زکوٰۃ ادا کرنے کا وکیل خود ہی رکھ لیں. دیکھیے وکیل کا جو عمومی مطلب ہے، جو ہمارے ہاں جو لوگ سمجھتے ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جس کو زکوٰۃ ادا کی گئی ہے اس کو معلوم ہے کہ میں اس کو زکوٰۃ دوں گا، یہ میری زکوٰۃ آگے کسی شرعی فقیر کو ادا کر دے گا. تو عمومی طور پر یہی ہوتا ہے. تو اگر کسی نے عام طور پر اس کو معلوم ہے کہ میں نے اس کو دینی ہے، اس نے کسی شرعی فقیر کو دینی ہے زکوٰۃ، تو اگر ایسا ہی مفہوم ہے، سامنے والے کے ذہن میں بھی یہی بات ہے، تو پھر وکیل کو زکوٰۃ دی ہے تو وہ خود نہیں رکھ سکتا، اسے آگے کسی شرعی فقیر کو ہی دینی ہوگی، اگرچہ یہ خود شرعی فقیر ہو وکیل. مگر سامنے والے کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اس نے آگے ہی زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہے تو پھر اس کو خود رکھنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر سامنے والے نے دیتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ جہاں چاہو خرچ کر دو، تو ایسی صورت میں اب اس کو اجازت ہے کہ اگر یہ شرعی فقیر ہے تو اپنے اوپر بھی خرچ کر سکتا ہے. یعنی ہر اعتبار سے ان اختیار دے دیا کہ آپ جہاں مناسب سمجھو، جو زکوٰۃ کا حقدار ہے وہاں اس کو خرچ کر دو. جی الفاظ کی ادائیگی اس طرح کی ہے کہ الفاظ اگر یہ کہے کہ جہاں چاہو خرچ کر دو
تو پھر اگر یہ خود شریف فقیر ہے تو خود بھی خرچ کر سکتا ہے، مگر چونکہ عمومی طور پر زکوٰۃ دینے والا جب کسی ایسے شخص کو زکوٰۃ دیتا ہے کہ اس کو معلوم ہے کہ یہ شخص آگے کسی کو زکوٰۃ ادا کرے گا، یعنی کسی شریف فقیر کو دے گا، تو عام طور پر اس نے دی ہے کہ بھائی یہ میری زکوٰۃ ادا کرتے ہیں نا، تو اب اس کو اجازت نہیں ہے کہ یہ اپنے پاس رکھے، اب یہ شریف فقیر کو ہی دے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا وکیل کون سا یہاں کوئی یہ کورٹ والا وکیل ہوتا ہے یا کوئی اور وکیل مراد ہے؟ نہیں، اس سے کورٹ والا وکیل مراد نہیں ہے، اس سے شرعی طور پہ جس کو ہم وکیل کرتے ہیں کسی کام کے لیے، کوئی کام اس کے سپرد کر دیتے ہیں، تو یہاں پہ وہ والا وکیل مراد ہے، کورٹ والا وکیل مراد نہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی اس کو زکوٰۃ کی ادائیگی کا وکیل بنایا، ادائیگی کا نمائندہ بنایا اپنی طرف سے، نمائندہ بنا دیا ہے اپنی طرف سے کہ بھائی آپ میری یہ زکوٰۃ ادا کر دینا۔ ٹھیک ہے جی، مزید سوال۔ میرا نام عبید رضا ہے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر بد مزاج ہو تو کیا وہ روزے کی حالت میں کھانا چکھ سکتی ہے؟ اگر چکھ سکتی ہے تو وہ کتنا کھانا چکھ سکتی ہے؟ کتنا کھا سکتے ہیں چکھتے چکھتے بتائیے؟ دیکھیے شرعی طور پہ حکم یہ ہے، یعنی جو ایک مسئلہ علماء نے بیان کیا ہے کہ جس عورت کا شوہر بد مزاج ہے اور وہ تکلیف پہنچائے گا، سختی کرے گا، کھانے میں اگر کچھ کمی بیشی ہو گئی تو چکھنے کی اجازت دی ہے۔ ٹھیک۔ اب اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ چکھتے ہوئے وہ حلق سے نیچے لے کر چلی جائے، کھانا کھا لے، اس کو پتہ چل جائے کہ ٹھیک بنا ہے یا نہیں بنا، یہ مراد نہیں ہے۔ زبان کی نوک پر ہلکا سا اس کا شوربہ رکھتے ہی اس کا ذائقہ معلوم ہو جائے گا اور پھر اس کو نکالنا ہے، کیونکہ ظاہر ہے یہ روزے دار ہے، تو روزے دار ہے، یہ ہلکا سا ایک قطرہ بھی لے گی زبان کی نوک کے اوپر اور پھر اس کو حلق سے نیچے اتار لے گی تو اس کا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو جو چکھنے کی شرعی طور پہ اجازت دی ہے وہ یہ حکم ہے کہ زبان کی نوک پر رکھے، اس کا ذائقہ محسوس کرے اور پھر نکال دے، یعنی ذائقہ زبان پر ایک زبان پر ذائقہ محسوس ہو جائے گا اس کو کہ نمک مرچ کم ہیں زیادہ ہیں، اس کو پتہ چل جائے گا اور پھر یہ نکال دے۔ اگر وہ ہلکا سا قطرہ بھی اس نے اپنے حلق سے نیچے اتار لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور جو لوگ یہ چکھتے چکھتے آدھی پلیٹ کھا جاتے ہیں، یعنی تھوڑا سا چکھ لوں، بس بریانی ہے تھوڑے چکھ لیں، جو شادیوں میں چکھتے ہیں، یہاں روزے میں نہیں چکھتے اس طرح کی، تو وہ چکھنا بالکل بھی نہیں ہے، یہ صرف زبان پہ ٹیسٹ ہے۔ اچھا میں یہ سوچ رہا ہوں، آپ مسئلہ بتا رہے تھے کہ شریعت مطہرہ کو لڑائی گھروں میں نہ ہو، لڑائی دفع ہو، امن و امان رہے، پیار محبت رہے، یہ چیزیں کتنی شریعت مطہرہ کو مقصود ہیں، مطلوب ہیں، کہ بیوی کو یہ کہہ دیا کہ بد مزاج شوہر ہے تو اس سے بحث نہیں کرو، چکھ لو، یعنی تھوڑا سا زبان سے ٹیسٹ کرو تاکہ کھانے میں وہ نقص نہ ہو۔ تو جو روزہ رکھ کر اس کو ایک لڑائی کا ہی بہانہ بناتے ہیں کہ میں روزے سے ہوں بھائی تم سیدھے رہو، میں روزے سے ہوں تم سیدھے رہو، کیا ان کو پیغام دیں گے آپ؟ نہیں، روزے کے متعلق تو یہ فرمایا گیا کہ اگر کوئی تم سے جھگڑا کرے، یہ نہیں ہے کہ تم سامنے والے کو کہو کہ میں جھگڑا کرنے کے لیے تیار ہوں کیونکہ میں روزے سے ہوں، ہاں، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ روزے سے ہیں تو کوئی آپ سے اگر جھگڑا کرتا ہے تو آپ اسے کہہ دیں کہ میں روزے سے ہوں، یعنی جب میں روزے سے ہوں تو مجھے کوئی کسی قسم کا لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے۔ دوسری بات جو آپ نے کہی کہ شریعت کا مزاج ایسا ہے کہ شریعت چاہتی ہے کہ گھروں کے اندر پرامن ماحول رہے، لڑائی جھگڑا نہ ہو، تو اس وجہ سے عورت کو اجازت دی ہے۔ تو یہاں پر جو ایسے شوہر ہیں ان کو بھی اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ جو معاملہ ہے نمک مرچ کا کم ہو جانا، کھانا کا بھی بد مزہ بن جانا، ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ڈیلی بنیادوں پر ہی ایسا ہو رہا ہے، کبھی کبھار اگر ایسا ہو جاتا ہے تو اس میں شوہر کو بھی اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ وہ بیوی کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے، کہنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کو کہہ سکتا ہے کہ کمی بیشی ہو گئی ہے، مگر جس طرح سے ہمارے ہاں بد مزاجی ہوتی ہے اور معاذاللہ گالم گلوچ تک بات پہنچتی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں اور معاذاللہ علیحدگی تک باتیں پہنچ جاتی ہیں، دارالفتہ میں ایسے بھی مسائل آتے ہیں، اس طرح کی کیفیت نہیں ہونی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل کے ساتھ اچھا ہے، اور گھر والے، اور میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنے اہل کے ساتھ اچھا ہوں۔ تو یعنی کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گویا کہ ایک سنت بھی ہو گئی کہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھے طریقے سے رہا جائے، اور اس میں سے ایک یہ بات بھی ہے کہ اگر کھانا کبھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو اس میں اس طرح کے معاملات نہ کرے۔ دیکھیں اگر شوہر ایسا کرنے والا نہیں ہوگا تو بیوی کو کھانا چکھنا بھی نہیں پڑے گا، اور بیوی کا روزہ بھی بعض اوقات ایسے داؤ پہ لگ جاتا ہوگا جن لوگوں کو بیچاروں کو مسائل نہیں پتہ ہوں گے، اس نے زبان پہ رکھا، چکھتے چکھتے اس نے حلق سے نیچے لے گئی، تو اس بد مزاج شوہر کی وجہ سے بیوی کا گویا کہ روزہ ہی ٹوٹ جائے گا۔ تو اس لیے اس حوالے سے
شوہروں کو بھی دھیان رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، شوہروں کو بھی، گھر کے دیگر تمام افراد کو بھی. میں کہتا ہوں کئی گھروں میں ہمارے یہاں اکثریت ایک جوائنٹ فیملی ہوتی ہے، سارے افراد موجود ہوتے ہیں. گھر کی بہویں بعض اوقات بیچاری روزے سے بھی ہیں، اچھا پکوڑے سموسے تلنا یہ وہ سب کچھ کام کرنا یہ بھی ہیں. افطار میں وہ بھی کئی کونے کھانچے میں بیٹھ کے وہ افطار کریں گی. یعنی ہر گھر کی ہم بات نہیں کر رہے، لیکن یہ بھی مزاج بنے ہوئے لوگوں کے نا. اچھا اس میں بھی اس نے بیچاری نے دیکھنا ہے کہ ابھی کوئی بولے گا سموسے میں یہ تھا، کوئی بولے گا پکوڑے میں یہ تھا، کوئی بولے گا شربت میں یہ تھا. یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے. آپ یہ روزے مزاج- سے ہیں تو وہ بھی دیکھیں. ابھی تو ہم نے شوہر کے حوالے سے بات کی ہے. یہ مزاج ہمارے ہاں جو نوجوان بچے بچیاں ہیں ان میں بھی یہ مزاج اسی طرح کا ہے، اور وہ پھر اپنی والدہ کے ساتھ تلخ کلامی کرتے ہیں. یعنی والدین تو وہ ذات ہیں کہ جن کے بارے میں کہا گیا کہ ان کو اف بھی نہیں کہہ سکتے. ان کے ساتھ صرف چھوٹی سی بات کھانے کے متعلق جو ہے وہ آپ نے صحیح نہیں بچے بنائی آپ نے صحیح نہیں بنایا، آپ نے یہ تیز کر دیا، آپ نے یہ کم کر دیا، میری پسند کی جو چیز تھی وہ نہیں بنائی. تو اس طرح کی گفتگو کر کے معاذ اللہ والدہ کو اذیت پہنچاتے ہیں، اور ظاہر ہے والدین کو اذیت پہنچانا یہ گناہ بھی ہے. تو اس بات کا شوہر کو بھی دھیان رکھنا چاہیے، اور تمام ہی جو اہل خانہ ہیں ان کو اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے. جی مزید سوال. میرا سوال یہ ہے کہ اگر عورت کے پاس پیسے نہ ہوں تو وہ زیورات کی زکوٰۃ کیسے ادا کرے؟ جی بڑا ایک اہم مسئلہ ہے، ہر گھر سے یہی سوال آتا ہے. جی دیکھیے، شرعی حکم یہ ہے کہ اگر عورت کے پاس اتنا زیور موجود ہے کہ جس پر زکوٰۃ بنتی ہے، اور ان کا سوال بھی یہی ہے کہ پیسے اس کے پاس نہیں ہیں، تو پھر اگر اس کے پاس 7.5 تولے سونا ہے یا اس سے زیادہ ہے تو زکوٰۃ اس پہ بنے گی. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ شوہر بیوی کی طرف سے زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے، یا بعض فیملیز میں ایسا بھی ہے کہ جو گھر کا سربراہ ہے وہ پوری فیملی کی ہی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے. اب اگر شوہر کے پاس رقم موجود نہیں ہے تو بیوی یہ نہیں کہہ سکتی کہ میرے پاس تو رقم نہیں ہے، میں کماتی نہیں ہوں، لہٰذا میں زکوٰۃ ادا نہیں کروں گی، کیونکہ شرعی حکم اس پہ لازم ہے. اب اس کے لیے یہ حکم ہوگا کہ چاہے تو کہیں سے قرض لے کے زکوٰۃ ادا کر دے، اور چاہے تو اگر قرض بھی نہیں ملتا ہے تو پھر اس پر لازم ہوگا کہ یہ سونے کو بیچے اور جتنی زکوٰۃ بنتی ہے اتنی زکوٰۃ ادا کرے. یہ عذر کافی نہیں کہ میرے شوہر نہیں دیتے یا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، یہ عذر کافی نہیں. جی. بعد بوڑھی عورتیں بھی ہوتی ہیں جن کے پاس یہ چیزیں موجود ہیں لیکن وہ کہتی ہیں ہمارے پاس کیش نہیں ہے، زکوٰۃ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. کئی ایسے ہیں کہ جن کے پاس تجارتی پلاٹس ہوتے ہیں کہ وہ تجارتی یعنی مال تجارت ہے، ان کو بیچنے کی نیت سے انہوں نے خریدا ہوا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں پلاٹ تو ہے ہمارے پاس قیمت نہیں ہے، ہمارے پاس پیسے ہاتھ میں نہیں کہ ہم اس کی زکوٰۃ ادا کریں. بھائی صاحب بعض اوقات تو کافی زیادہ اماؤنٹ بن جاتا ہے. اب 1 کروڑ روپے کا پلاٹ ہے یا کوئی گھر ہے تو ظاہر ہے اس کی زکوٰۃ 2.5 لاکھ بنے گی. 2.5 لاکھ کیش نہیں ہے، تو ایسوں کے لیے کوئی آسان طریقہ کیا کریں گے؟ دیکھیے، جو آسان صورت جو بنے گی، ایسی صورت میں اگر یہ اپنی جو پراپرٹی ہے اس کو بیچنے کے لیے جاتا ہے اور جلدی میں اگر یہ بیچنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو کافی سارا بعض اوقات نقصان بھی ہو جاتا ہے. تو اگر رقم اس کے پاس موجود نہیں ہے، دیکھیں جو زکوٰۃ کا وقت آ گیا تو زکوٰۃ کی ادائیگی تو ضروری ہے، تو ایسی صورت میں حکم شرعی یہی ہے کہ اگر کوئی گولڈ وغیرہ یا کوئی ایسی چیز ہے تو اس کو بیچ کے زکوٰۃ ادا کرے، ورنہ قرض وغیرہ لے کر زکوٰۃ کی ادائیگی کرے. جی مزید. روزے کی حالت میں ندی یا سوئمنگ پول وغیرہ میں نہانے سے پانی جو منہ میں چلا جاتا ہے اس کے بارے میں ارشاد فرماتے. جی روزے کی حالت بھی ہے اور ہر طرف پانی میں ہی تیرنا ہے، ان کو کیا کہیں گے؟ ہاں، اس میں تو کافی احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ سوئمنگ کرتے ہوئے کافی مشکل ہوگا کہ پانی حلق میں نہ جائے. اگر منہ بند بھی کر لیں گے تو ناک کے ذریعے پانی حلق میں جانے کا قوی اندیشہ ہے. تو ظاہر ہے اگر تو بچ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر بچ نہیں پاتے اور پانی چلا جاتا ہے اور روزہ دار ہونا یاد بھی ہے تو ایسی صورت میں روزہ ارے روزے سے ہی جا رہے ہیں یہ. جی. تو پھر اوپر یہاں تک رکھ رہے ہیں یا جائیں نہیں نا. آپ روزے کی حالت میں روزہ پورا کریں، اور اس میں تو یہ تو خطرات ہی ہیں، آپ کے چاروں طرف پانی ہے اور آپ پانی میں ہی آپ نے تیرنا ہے، پانی میں ہی آپ نے گوتے لگانے ہیں، تو آپ روزے میں نہ کریں. بعض کی مجبوریاں ہو سکتی ہیں، بعض مچھلی فروش اس طرح کے سوال کرتے ہیں، بعض اور تو ان کو ہم احتیاط ہی بتاتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ سب آپ کو احتیاطوں کے ساتھ ہی یہ کام کرنا ہے، لیکن عام شوقیہ نہ اس طرح جایا جائے، اپنے روزے کو بچایا جائے. یاد رکھیں کہ جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے، یعنی ایسا عذر کہ جس کو شریعت مجبوری عذر کہے،
بغیر کسی اس کے اگر کوئی ایک روزہ بھی رمضان کا توڑ دیتا ہے، ایک تو یہ سخت گناہ گار ہے، ایک روایت میں یہ فرمایا سارا سال بھی وہ رکھ لے تو وہ اس کا کفارہ نہیں بن سکتا، یعنی گویا کہ وہ جو ثواب اب ہے وہ اس کی برکتیں نہیں پا پائے گا، عمر بھر بھی رکھتا رہے یہ بھی بیان فرمایا کہ اس کی وہ برکات نہیں پا سکتا، اور پھر 60 روزے کفارے میں 2 مہینے مسلسل وہ کفارے کے طور پہ روزے بھی ادا کرنے ہوں گے، جس نے ایک بھی رمضان کا روزہ جان بوجھ کر قصدن بغیر کسی عذر کے اس نے توڑ دیا، تو اب یہ کچھ شرائط ہیں، اس کے مطابق اگر وہ پائی گی تو یہ 60 روزے بھی یعنی قضا رکھ رکھنا ہے، اور 60 روزے یہ ہیں گناہ گار الگ ہوا، تو اپنے آپ کو ایسی تمام تر چیزوں سے ضروری ہمیں بچانا ہے کہ جس سے ہمارے روزے خطرے میں پڑ رہے ہوں۔ جو گھروں میں ظاہر غسل کرتے ہیں، نہاتے ہیں، اسی طریقے سے بعض اوقات غسل کرنا شرعی طور پر لازمی ہوتا ہے کہ کرنا ہی کرنا ہے ان کو، تو اس میں بھی ان کو احتیاط کرنی ہے۔ عام اگر شاور لیتے ہیں تو نارمل طریقے سے جیسے مرضی چاہیں کہ آپ پانی منہ پہ لے رہے ہیں، لیکن روزے میں آپ کو احتیاط کرنی ہوگی کہ اس انداز سے آپ نہ کلی کریں، اس انداز سے نہ کریں کہ آپ کے حلق کے اندر پانی اتر جائے۔ کلی ضرور کریں گے، غسل فرض ہے تو ظاہر ہے کلی فرض ہے اس میں، لیکن کلی کریں گے اس میں۔ وضو کرتے ہیں تو وضو میں کلی سنت مبارکہ ہے، اس میں بھی کلی کریں گے، لیکن اس میں مبالغہ نہیں کریں گے، غسل میں غرغرہ نہیں کریں گے، پانی کو حلق میں جنبش نہیں دیں گے کہ جس سے روزہ بچنا مشکل ہو جاتا ہے، تو ان چیزوں کا خیال بہرحال سب کو رکھنا ہوگا۔ جی مزید سوال۔ میرا نام حافظ محمد جواد رضا ہے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال عرض کرنا ہے کہ ایک شخص نے پلاٹ خریدا اس نیت سے کہ بچے بڑے ہوں گے تو اس کو فروخت کروں گا، تو اس پر کیا زکوٰۃ بنے گی؟ جواب عنایت فرمائیں۔ پلاٹ خریدا ہے لیکن یہ کہہ رہے ہیں بچے بڑے ہوں گے تو وہ پھر بیچیں گے۔ پراپرٹی کے بارے میں شرعی حکم یہ ہے کہ اگر پراپرٹی خریدی ہے اور خریدتے وقت مال تجارت کے طور پہ خریدنا مراد ہے، یعنی بیچنے کے لیے خریدی ہے، تو جب تک بیچنے کی نیت باقی رہے گی اس پر زکوٰۃ کی ادائیگی باقی رہے گی، یعنی زکوٰۃ ہر سال اس کے اوپر ادا کرنی ہے۔ جیسے سائل نے یہ صورت بتائی کہ کہا کہ بچوں کے لیے لیا ہے، بچے بڑے ہوں گے تو بیچ دیں گے، تو بظاہر اس میں ایسی کیفیت ہے کہ ہو سکتا ہے نہ بیچیں، یعنی ذہن میں یہ بات بھی ہے کہ ہو سکتا ہے نہ بیچیں، کسی بچے کو تحفے میں دے دیں یا رہائش رکھ لیں، اس طرح کی جب بات ذہن میں ہوگی تو پھر اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ ہاں کنفرم یہ ہے کہ بیچنے کے لیے ہی لی ہے، مال تجارت کے طور پر ہی لی ہے، تو جب تک بیچنے کا ارادہ باقی رہے گا ہر سال اس کے اوپر اس کی جو موجودہ ویلیو ہوگی اس پر زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا ہوگی۔ یعنی یوں نیت ہے کہ بچے بڑے ہوں گے پھر دیکھا جائے گا، بیچنا ہے تو دیکھا جائے گا، کسی کو رہائش کے لیے دینا ہے تو دیکھا جائے گا، کس کو دینا ہے یہ دیکھا جائے گا۔ لیکن اگر ہم عام بات کریں تو لوگوں کی 90% یہ نیت نہیں ہوتی کہ ہم نے بیچنا ہے، تو یہ خریدتے وقت بیچنے کی نیت نہیں ہوگی۔ نہیں، ابتدا میں یہی ہوتا ہے، یعنی یہ جو صورت ہے نا، جیسے ایک تو وہ لوگ ہیں جو پراپرٹی کا کام کرتے ہیں، جو انویسٹ کرتے ہیں، خریدتے ہیں، بیچتے ہیں، اس میں تو ایک عام صورت تجارت کی ہوتی ہے، مگر جو یہ والی صورت سائل نے بیان کی ہے اس میں یہی ہوتا ہے کہ کہنے کو تو یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے خرید لیا ہے، بچے بڑے ہوں گے تو ہم بیچ دیں گے، تو اس میں عمومی طور پر جب سائل سے مزید وضاحت دی جاتی ہے تو پھر وہ یہ بات کرتا ہے کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر قیمت اچھی مل گئی تو بیچ دیں گے، نہیں اچھی قیمت ملی تو کسی بچے کو رہائش کے لیے بنا کے دے دیں گے، تو اس طرح کی چیزیں بیچ میں عام طور پر ہوتی ہیں جب یہ لمبا طویل پیریڈ جب بیچ میں کوئی لے کر آتا ہے، تو اگر ایسی کوئی صورت ہوگی تو پھر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ ہاں اگر کنفرم یہی ہے کہ بیچنے کے لیے ہی خریدا ہے مگر بیچنا 20 سال کے بعد ہے تو تب بھی ہر سال زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہوگی جب تک کہ اس کی نیت تبدیل نہ کر لیں۔ ٹھیک ہے، اور اس مسئلے کا تعلق ہی دل سے ہے، آپ کے دل کی نیت آپ کو کوئی عالم کوئی مفتی صاحب نہیں بتا سکتے کہ آپ کی یہ تھی بھائی اور آپ بھول رہے ہیں، آپ کو خود پتہ ہے، اور یہ دلوں کے راز دلوں کی نیتیں یہ اللہ بہتر جانتا ہے، تو اس لیے زکوٰۃ سے بچنے کے لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں وہ یوں تھا پھر یوں تھا۔ آپ کی اگر خریدتے وقت بیچنے کی نیت تھی اور اب بھی آپ اسی نیت پر ہیں تو ظاہر ہے وہ مال تجارت ہے، اس کا حساب کر کے آپ کو زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہے۔ جی مزید سوال۔ عورت کا مسجد بیت میں نفلی اعتکاف کرنا کیسا ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑا اصلاح فرما دیں۔ جی، نفلی اعتکاف مسجد بیت میں، انہوں نے سوال کیا کہ عورت گھر میں نفلی اعتکاف کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی، تو جس طرح عورت سنت اعتکاف کر سکتی ہے گھر میں، تو نفلی اعتکاف بھی جو اس کی مسجد بیت ہے اس میں کر سکتی ہے، یعنی اس کا طریقہ کار یہ ہوگا
کہ وہ اس جگہ پہ چلی جاتی ہے جو اس نے اپنی نماز کے لیے جو جگہ بنائی ہوئی ہے اور نفلی اعتکاف کی نیت کر لیتی ہے تو اس کو اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ ٹھیک ہے، یہ عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے ظاہر ہے نہ گھر میں مسجد بیت میں نہ نفلی ہو سکتا ہے نہ سنت ہو سکتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، ماشاءاللہ اچھا ہے۔ یہ تو کئی ہماری بہنیں جو گھروں میں جن کی جگہ بھی ہیں مخصوص جگہ کر کے وہ نماز پڑھتی ہیں اور مسجد بیت بھی گھروں میں ہے، تو آپ اس میں وقت گزاریں تو انشاءاللہ آپ کو یہ ثواب ملتا رہے گا، برکتیں حاصل کریں۔ جی حضرت طلاق یافتہ عورت پر زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں، رہنمائی فرما دیں۔ جی، کسی عورت کو طلاق ہو چکی ہے، کیا زکوٰۃ بھی وہ ادا کرے گی؟ اس کا اس چیز سے تعلق نہیں ہے کہ عورت شادی شدہ ہے یا کنواری ہے یا بیوہ ہے یا طلاق ہو چکی ہے۔ اگر وہ صاحب نصاب ہے اور نصاب کی پوری شرائط پائی جاتی ہیں تو اس پر بھی زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہوگی۔ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ تو بیوہ ہے، اس کا کمانے والا کوئی نہیں ہے۔ جیسے پہلے سوال ہوا تھا کہ عورت کے پاس زیور تو ہے مگر وہ کماتی نہیں ہے، یہاں بھی یہی صورتحال ہے کہ اس کے پاس زیور ہے مگر اس کا کمانے والا کوئی نہیں ہے، مگر چونکہ یہ صاحب نصاب ہے، نصاب کی مقدار اس کے پاس سونا موجود ہے یا سونے کے ساتھ رقم بھی موجود ہے، تو متعلقہ ہونے کی وجہ سے، طلاق یافتہ ہونے کی وجہ سے یا بیوہ ہونے کی وجہ سے یہ حکم شرعی تبدیل نہیں ہوگا، زکوٰۃ کی ادائیگی اس کو کرنا ہوگی۔ بیوہ ہو یا طلاق یافتہ، لوگوں کے بعض اوقات یہی ہوتا ہے کہ بیوہ کو تو زکوٰۃیں دیتے ہیں، یہ دیکھے بغیر، کیا بیوہ زکوٰۃ کے مصارف میں سے ہے کہ بس جو بیوہ عورت ہے اس کو زکوٰۃ دے دیں، ایسا؟ دیکھیں بیوہ زکوٰۃ کے مصارف میں سے تو نہیں ہے، مگر عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جس عورت کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو عام طور پر اس کے پاس اتنی جمع پونجی موجود نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے لوگوں کا یہ ذہن بن گیا ہوا ہے کہ جو بیوہ ہے بس اس کو زکوٰۃ کی ادائیگی کر سکتے ہیں۔ حالانکہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ چاہے وہ بیوہ ہے تو جب ہم زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے کے لیے جائیں گے تو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ وہ صاحب نصاب ہے یا نہیں، یعنی اس کے پاس اتنی مقدار میں اگر سونا موجود ہے جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تک پہنچ جاتا ہے، جیسے ابھی کم و بیش 52.5 تولہ چاندی کی قیمت جو ہے وہ 1,35,000 روپے کے قریب پہنچ رہی ہے، تو جب اس کے پاس اتنا سونا موجود ہے یا اتنے پیسے موجود ہیں یا ضرورت سے زائد اتنا سامان اس کے پاس موجود ہے تو پھر اسے زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ٹھیک ہے، چاندی کی قیمت اوپر نیچے یہ ہوتی رہتی ہے، 52.5 تولے چاندی کے اعتبار سے دیکھنا ہے، اتنا اس کے پاس قیمت موجود ہے، سونا چاندی موجود ہے، یا بیوہ عورتیں ہیں یا گھر کی اور بھی کوئی خواتین ہیں تو ان کے پاس جہیز کے سامان بھی دیکھے جائیں گے کہ وہ بھی حاجت سے زائد جو سامان ہے تو وہ بھی اس میں شمار کیا جائے گا۔ یاد رکھیں جب زکوٰۃ دینی ہے نا، یعنی میں اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کروں گا تو میرے پاس اگر حاجت سے زائد کچھ سامان رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں وہ ضروری نہیں کہ وہ مال زکوٰۃ بھی ہو۔ مثلا کسی کی حاجت میں اگر بالفرض 1 الماری ہے تو اس کے پاس 6 الماریاں رکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، کسی کی حاجت میں اگر 5 سوٹ ہیں، 4 سوٹ ہیں اور اس کے پاس 20 سوٹ رکھے ہوئے ہیں تو ان 20 سوٹوں پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی کہ یہ ایکسٹرا رکھے ہوئے ان پہ زکوٰۃ نکالو، ایسا نہیں ہے۔ لیکن جس بندے کو آپ نے زکوٰۃ کی رقم ادا کرنی ہے، جو شرعی فقیر ہے، زکوٰۃ کا حقدار ہے، تو اس میں جب ہم دیکھیں گے تو پھر حاجت سے زائد سامان بھی پلس کیا جائے گا، اس کا بھی حساب کتاب وہ یوں بنایا جائے گا، اور ان کی مجموعی قیمت اگر 52.5 تولے چاندی کے برابر بن گئی تو زکوٰۃ اس کو نہیں دے سکیں گے، اور اگر مجموعی قیمت اس سے کم ہے، اتنا نہیں نصاب ہوتا، تو پھر آپ زکوٰۃ اس کو دے پائیں گے۔ تو ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ جتنی محنت سے مال کماتے ہیں، میں کہتا ہوں زکوٰۃ کی ادائیگی میں بھی کچھ محنت لگائیں، زکوٰۃ کی ادائیگی میں غفلت نہ کریں، کیونکہ بعض لوگ دیتے ہیں، زکوٰۃ ادا بھی کرتے ہیں، مگر اس کی ادائیگی کے اندر ایسی کمی کوتاہی چھوڑ جاتے گئے، اور یا میں یہ بولنا نہیں چاہ رہا لیکن ایک لوگوں کے بعض کا طبیعتیں یوں بھی ہیں کہ بس جان چھڑائیں یا دے دیں، جو بھی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اللہ پاک نے آپ پر فرض اگر کی ہے، جو نصاب والے ہیں، جو مالدار ہیں، تو پھر اس فرائض کی ادائیگی بھی درست طریقے سے ہونی چاہیے۔ نماز پڑھنے جاتے ہیں تو ایسا تو نہیں کہ کبھی ہم کہیں کہ 4 رکعت کی جگہ میں 3 رکعتیں پڑھ لی ہیں، چلیں بھی 3 تو پڑھ لیے نا، وہ دیکھو ایک بندہ تو اس نے نماز ہی نہیں پڑھی، میں نے تو 3 پڑھی ہیں، ایسا نہیں چلے گا۔ میں ایک جگہ گیا، ماجد صاحب مجھے کہتے ہیں کہ بھائی حساب کتاب نہیں ہوتا، اگر بندہ زکوٰۃ ٹھیک ہے سارا سال کچھ نہ کوئی دیتا رہتا ہے، حساب کتاب نہیں کرتا، تو اب اس میں کیا حرج ہے، دی تو ہے نا اس نے، پورا سال ہی دیتا رہتا ہے، جب بھی کوئی مجبور ملا ہے، یہ وہ ملا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ محترم اگر آپ کسی چیز کا بھی کوئی حساب کتاب نہیں کرتے تو ٹھیک ہے، میں اس کی کوئی صورت آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اگر آپ
آپ جس جاب میں یا جس آپ کا کاروبار ہے، بزنس ہے، آپ نے مختلف لوگوں کے کھاتے بنائے ہوئے ہیں، تو بھائی چھوڑ دو، آپ ان کو بھی ذرا ڈیلیٹ کر دیں. بولے یار کبھی وہ دے دیتے، کبھی میں دے دیتا ہوں، کبھی میرے پاس پیسے آ جاتے، کبھی نہیں آتے، تو چھوڑ دیتے ہیں. حقیقت یہی ہے بولے کہ نہیں، یہ- حساب کتاب تو کرتے ہیں. وہ حقیقت یہی ہے کہ یہ جملہ زکوٰۃ کے لیے جملہ کہہ دیا جاتا ہے. ہاں بقیہ جو حساب کتاب ہے وہ ہوتے ہی ہیں عام طور پر. ہاں باقی اس میں یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے میں بعض اوقات لوگوں کو مشکل بھی درپیش ہوتی ہے کہ سامنے والے سے پوچھیں کیسے کہ اس کے پاس کچھ ہے یا نہیں ہے. تو اس کا شریعت مطہرہ نے یہ اصول بیان کیا ہے کہ ایک تو یہ صورت ہے کہ آپ کو کنفرمیشن ہو جائے، آپ کو کنفرم ہو جائے کہ سامنے والا زکوٰۃ کا مستحق ہے، آپ کو پتہ چل جائے کہ اس کے پاس ایسا کچھ بھی نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ صاحب نصاب بن رہا ہے یا وہ زکوٰۃ کا مستحق بن رہا ہے. ایک صورت تو یہ ہے. دوسری صورت شریعت نے یہ بیان کی ہے کہ آپ کا ملازم ہے یا کوئی بھی ایسا شخص ہے جس کو آپ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، تو اس میں اس کو یوں بھی دیکھا جا سکتا ہے، اس کو یوں بھی پرکھا جا سکتا ہے کہ آپ اس سے پوچھ نہیں سکتے، اس کی معلومات آپ کے پاس نہیں ہیں. تو پھر آپ خود سے سوچ سکتے ہیں کہ جس طرح کی اس کی جاب ہے، جس طرح کا اس کا کام ہے، جس طرح کے اس کے اخراجات ہیں، آپ نے اچھی طرح سے سوچ بچار کر لی اور آپ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ شخص صاحب نصاب نہیں ہے، یہ شریف فقیر ہے. تو اچھی طرح سے سوچ بچار کرنے کے بعد، یعنی اس شخص کے بارے میں جس کے بارے میں معلومات نہیں مل سکتی، اچھی طرح سوچ بچار کر لی اور سوچ بچار کرنے کے بعد اس کو اگر زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. ہو جائے گی. یعنی بالکل یا آنکھ بند بھی نہ کریں. ایسا جی. نہیں ہے کہ آپ جہاں مرضی آپ وہ خرچ کرتے رہیں، اور جہاں شریعت مطہرہ نے عزت نفس لوگوں کے اس کا بھی خیال رکھنے کا ظاہر ہمیں حکم دیا ہے. تبھی تو کہا ہے کہ زکوٰۃ اگر آپ قرض کہہ کر دے دی تو بھی ادا ہو جائے گی، تحفہ کہہ کر دی تو بھی ادا ہو جائے گی، آپ عیدی کہہ کر دیں تو بھی ادا ہو جائے گی، آپ مدد کہہ کر دیں تو بھی ادا ہو جائے گی. دل میں نیت ہو زکوٰۃ کی، دل میں کہ آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں. یہ ان الفاظ کو کیوں بیان کیا گیا کہ سامنے والے کی عزت نفس کا بھی خیال ہے ملحوظ رہے. یہ اپنی جگہ ہے، لیکن مطلقاً ایسی آنکھیں بند نہ کر لیں کہ کئی لوگ ماجد صاحب 20 سال سے لگے ہوئے نا، کہ 20 سال سے وہ دے رہے ہیں، ان کے والد کو دے رہے تھے، اب اولاد بھی شریف فقیر ہے، اس کے بعد بھی ہیں. اچھا ان کے ابو کہتے ہیں نہیں ہم چکے ان کے ابو کو دے رہے تھے، اب ان کے بچے. اب یار یہ کوئی بھی صاحب نصاب نہیں ہوا ابھی تک. ہو سکتا ہے کوئی نہیں ہوا ہو، ایسی ہی پوزیشن میں چل رہے ہوں، لیکن تھوڑا سا غور فکر کر لیں، تھوڑا سا غور فکر کر لیں. تو ایسا نہیں کہ ہر سال انہی متعین لوگوں کو آپ نے دینا ہے اور آپ کی زکوٰۃ کی ادائیگی بھی نہ ہو. ہاں اگر وہ حقدار ہیں فابیا آپ دیتے رہیں، کوئی اس میں کسی طرح کا مذائقہ والی بات نہیں، لیکن ان چیزوں کا بارے ہمیں خیال ضرور رکھنا چاہیے. جی ناظرین کرام، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا ہے، اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے، اور دارالفتہ اہل سنت کے نمبرز آپ اپنے پاس رکھ لیجیے. الحمدللہ دارالفتہ اہل سنت کی فون سروس رمضان المبارک کے اندر بھی باقاعدہ آن ہے، اور آپ ان اوقات کے اندر ان دارالفتہ اہل سنت میں باقاعدہ آپ رابطہ بھی کر سکتے ہیں. یہ نمبرز ان اوقات میں ہی یہ آن ہوتے ہیں، اس کی آپ شرعی رہنمائی لے سکتے ہیں. روزوں کے مسائل ہیں، کئیوں کو تراویح کے ساتھ ساتھ تراویح میں بھی بعض اوقات کچھ غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، الفاظ کی تبدیلی ہو جاتی ہے، لوگ مسائل پوچھ رہے ہوتے ہیں. تو آپ ان نمبرز پر اپنے یہ سوالات بھی آپ براہ راست پوچھ سکتے ہیں. جن شہروں میں دارالفتہ اہل سنت باقاعدہ قائم ہے تو آپ براہ راست مفتیان کرام سے بھی، ان کے جو دارالفتہ کے اوقات کار ہیں، آپ ان میں جا کر ملاقات بھی کر سکتے ہیں اور شرعی رہنمائی بھی لے سکتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو دین متین شریعت مطہرہ کے احکامات کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.